اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ مسکان، آپ دیکھ رہے ہیں زینبیہ چینل۔ امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ولادت بسعادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو، اور اسی ولادت کو بذریعہ صلوات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم ایک ایسا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم شہزادی کی عظمت کو بیان کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا نام عظمت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کی عمر صرف 4 سال ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے 4 سال کی عمر میں لوگوں کو بتا دیا کہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹی کا مرتبہ اس طریقے سے بخوبی نبھایا ہے شہزادی نے کہ ہر موڑ پر بابا کا ساتھ دیا، مدینے سے کربلا آتے ہوئے بھی بابا کا ساتھ دیا۔ کربلا میں کس طریقے سے بابا کا ساتھ دیا آپ کے ذہنوں میں آمادہ ہے۔ 10 دن تک آپ یہی جانتے ہیں کہ شہزادی نے کس طریقے سے مشقتیں سہیں، مصیبتیں سہیں اور اپنے بابا کا ساتھ دیا، بابا کے ساتھ دین کو پھیلانے میں ساتھ دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، شہزادی نے ایک بہن کا کردار بھی، ایک بہن کا رول بھی نبھایا اور یہ بتا دیا کہ بھائی جھولے میں ہے، اللہ تش کی صدائیں زبان پر ہیں، شہزادی بھی پیاسی ہیں، لیکن شہزادی کو غم یہ تھا کہ میرا بھائی پیاسا ہے۔ ہر وقت شہزادی کہتی تھی کہ میرا بھائی پیاسا ہے، امو پانی لے آئیں، میرا بھائی بہت چھوٹا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی دنیا سے چلا جائے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ شہزادی نے بتا دیا، یہ دونوں کردار نبھا کے اور لوگوں کو بتایا کہ ایک بہن کو کیسا ہونا ہے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ ہمارے اس پروگرام سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ پروگرام شہزادی کی عظمت کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شہزادی کی عظمت کتنی بلند ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو اپنے اموں کی لخت جگر، اپنے بابا کے دل کا سکون ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے سکینہ یعنی معنی ہی یہی ہے کہ سکون دینے والی۔ یہ وہ شہزادی ہے جس نے لوگوں کو تو سکون دیا لیکن اسے سکون نہیں ملا۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو کربلا سے لے کر شام تک صرف بابا کو روتی آئی ہے، لیکن عظمت اتنی بلند ہے کہ اموں کے دل کا سکون بنی۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی عظمت ہم اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے لفظوں میں خزانہ ہی نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ ناظرین، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی مدرسہ امامی علیہ رضا علیہ السلام کی طالب علم خواہر شاہنہ فاطمہ رنوی موجود ہیں۔ ہم ان سے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کریں گے اور شہزادی کی عظمت کو بیان کریں گے۔ خواہر سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، امید کرتی ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ۔ جی خواہر، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے سوال بے شک اجازت ہے۔ جی خواہر، ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہزادی کی عظمت کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سبھی کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور اس ولادت کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں ایک صلوات کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ آپ نے کہا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کی عظمت ہم کیا بیان کریں۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کریں۔ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی حسین، حسین کی بیٹی سکینہ، علی کی دعا عباس، عباس جس کی پیاس پر قربان وہ ہے سکینہ، اسلام کی محافظ زینب اور جس کی حفاظت زینب کرے وہ ہے سکینہ۔ اور جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو اپنی دعا میں مانگا تھا۔ نماز شب میں انہوں نے دعا کہ خدایا مجھے سکون عطا کر دے، اور اللہ نے بیٹی عطا کی، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کا نام سکینہ رکھا۔ یہاں پر بی بی سکینہ کے نام سے مشہور ہیں، اور عرب اور دیگر ممالک میں رقیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ دیکھیے،
نام میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شخصیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ امام حسین نے نام رکھا سکینہ، سکینہ کے معنی جیسے آپ نے بتایا کہ سکون دینے والی، اور رقیہ کے معنی ہے ترقی، اور ترقی اسے ہی مل سکتی ہے جو سکون میں ہو. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو در سکینہ پر آ جائیں. ترقی چاہتے ہیں در سکینہ پر آ جائیں. اور جیسے کہ بی بی سکینہ نے جو کربلا میں خدمات کی ہیں، کربلا میں، واقع کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کمسنی میں انہوں نے جو بلند مقام حاصل کیا ہے، ایسے صفحہ تاریخ میں کوئی بی بی نہیں ملتی، اس کمسنی میں کوئی بچی یا کوئی لڑکی نہیں ملتی کہ جس نے اتنی بلند حیثیت حاصل کی ہو. چاہے وہ فرعون کی بیٹی جو تخت و تاج کی ملکہ تھی، صفحہ تاریخ میں کہیں نام نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح کہیں کہیں پر جناب سلیمان کی بیٹی کے جہیز کا تذکرہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن ان کا نبی زادی کا جو نام ہے پردہ خفا میں ابھی بھی ہے. لیکن جب ہم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں، ان کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، تو ان کا نام جناب آسیہ، جناب مریم، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں آتا ہے. اور اسی طرح سے کہ جیسے آپ نے بتایا بی بی سکینہ کہ جس 4 سال کی تھیں، کمسنی کا عالم ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب لایا. انہوں نے اپنے بابا کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹی اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے کس طرح کی، ایک بھائی اور بہن کی محبت کس طرح کی. جیسے کہ ان کی دادی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ نے سارے کردار عطا کیے، بیٹی کے، بہو کے، ماں کے، زوجہ کے، لیکن ان کو بہن کا کردار ادا کرنے نہیں ملا. وہ ادا کیا ہے ان کی بیٹی اور ان کی پوتی نے. کہ ہم دیکھیں کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کا جو ساتھ دیا کربلا میں، خدمات جو انجام دے، اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح تھی کہ جب وہ پیاسی تھی، اور انہیں یہ مصائب میں ملتا ہے کہ جب پانی ملا ہے تو پیاسی تھی، وہ سب سے پہلے کہاں لے کر کے دوڑی ہیں؟ اپنے بھائی کو. میرا بھیا سب سے چھوٹا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک جگہ اور مصائب میں ملتا ہے کہ ان کو پانی ملا تو اس پانی کو مولا سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیا انہوں نے. تو یہ ہے بی بی سکینہ اور ان کے بھائی کے درمیان جو پیار ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنی کمسنی میں جو اسلام کے لیے خدمات ادا کی ہے، جو انہوں نے کربلا میں بتایا ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہے، اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو ایج میٹر نہیں کرتی، ایج ڈزنٹ میٹر. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے لیے کچھ کرنا، یا کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، اسلام پر قربان ہونا چاہتے ہیں، تو ایج ڈزنٹ میٹر. اور یہی چیز ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ اور بچوں کو اسی لیے لے کر کے گئے کربلا میں. یہ اختلاف ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ کو کیوں لے کر کے گئے کربلا میں. امام حسین پیغام دینا چاہتے تھے لوگوں کو کہ اگر اسلام پر کوئی آنچ آ جائے تو صرف لڑکے نہیں بلکہ اگر لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی اسلام پر قربان ہو سکتی ہیں. اور یہ بی بی سکینہ نے دکھایا کہ بے شک کمسنی میٹر نہیں کرتی ہے. آپ اگر جوان ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ اگر آپ چاہتے ہیں اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو بے شک آپ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہزادی کی عظمت واقعاً بہت بلند ہے. 4 سال کی عمر میں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ مشقتیں سہیں، یہاں تک کہ والدین کا دل، آپ خود تصور کریں، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ خود یہ تصور کریں کہ اگر آپ کے بچوں کو ذرا سی چوٹ آ جاتی ہے تو پورے گھر کو آپ سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میرے بیٹی کو، میرے بیٹے کو چوٹ آئی ہے، تو کس طریقے سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. لیکن واقعاً سلام ہو بی بی ام رباب پر، واقعاً سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ بیٹی تمہیں تماچے کھانے ہیں. واقعاً یہ باپ کا دل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر اسلام پر بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اپنے بچوں کو قربان کر دو. یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ عظمت کیا ہے بیٹیوں کی، یہ عظمت کیا ہے بیٹوں کی. واقعاً اگر انسان سمجھ جائے نا تو آج بیٹیاں کہاں سے کہاں چلی جائیں، لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہے بیٹیوں کو. آج نہ جانے بیٹیوں پر کتنی
انگلیاں اٹھ رہی ہیں, نہ جانے کیا کیا بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے. لیکن اگر اسے اسلام کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے, امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے, تو وہ بیٹی جو 18 سال کی ہے لیکن شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا کردار نبھائیں گی, وہ بیٹی جو 4 سال کی 3 سال کی ہے وہ بیٹی بی بی صغرا سلام اللہ علیہا کا کردار نبھائیں گی. آئیے ناظرین ہم دوسرا سوال اپنے خواہر سے کرتے ہیں. خواہر ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہزادی نے کربلا کے میدان میں کیا کیا خدمات انجام دیے؟ جی, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مقتل میں ضرورت تب ہوئی, ان کا نام تب آیا کہ جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور امام حسین سے کہا کہ یزید بیعت چاہتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا. اس کے بعد امام حسین اپنے بنی ہاشم کے شیروں کے ساتھ گھر جب واپس آئے ہیں تو اس وقت بی بی زینب اور بی بی سکینہ انتظار کر رہی تھیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے غم شروع ہو چکا ہے. اور اس کے بعد قافلہ چلا ہے کربلا. امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کو بھی لے کر کے کربلا پہنچے ہیں. 2 محرم کو پہنچا ہے قافلہ, اور اس کے بعد 2 محرم سے مصائب شروع ہوئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, بی بی سکینہ نے وہ مصائب دیکھا. اس کے بعد 9 محرم کو یعنی شب عاشور کی رات میں بی بی دیکھ رہی ہیں کہ جو جنگ کی اسٹریٹجی ہو رہی ہے, یعنی جنگ شروع ہونے والی ہے, وہ دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد جب عاشور کا دن آیا, تیر چلنا شروع ہوئے, کبھی اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی ہیں, کبھی اپنے بھیا اکبر کے سینے میں برچھی دیکھا, تو کبھی اپنے اونو محمد جیسے بھائی کی لاش کو دیکھا, تو کبھی قاسم جیسے بھائی کے لاش کو گٹھری میں دیکھا ہے. اور اس کے بعد وقت جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ 6 مہینے کا بھائی ہے, اس کے گلے میں بھی تیر لگ گیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ بابا کہ جو اپنے سینے پر سلاتا ہو, کہ جس کے سینے پر بی بی کو نیند آتی ہو, وہ بابا بھی آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مقتل میں آخری وقت کے لیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. اور اس کے بعد جب شام غریبہ آئی ہیں اور جب خیمے میں آگ لگا دی گئی, بی بی مقتل میں پہنچی ہیں, دوڑتے ہوئے اپنے بابا کو آواز دی, اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے باتیں کی. امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں ہے, صرف بدن موجود ہے. اندھیری رات ہے, بی بی کو نہیں پتہ ہے کہ میرے بابا کا سر نہیں ہے. بی بی نے باتیں کی ہیں, لیکن اس کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے نکلا ہے, اور جب بی بی نے دیکھا ہوگا, آپ تصور کیجئے کہ اس وقت بی بی پر کیا اثر ہوا ہوگا کہ ایک رات پہلے بی بی اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہیں, اس لاش سے بات کر رہی ہیں, 11 محرم کو دیکھ رہی ہیں کہ اس لاش پر سر ہی نہیں ہے. اور اسی کے آگے مصائب ہم سنتے ہیں کہ بی بی پر کتنا ظلم ہوا ہے, مظالم ڈھائے گئے ہیں, بی بی کو اونٹ سے باندھ دیا گیا ہے, بی بی کو دربار میں لے جایا گیا, بی بی کو بازار میں لے جایا گیا, بی بی کو قید کیا گیا, 4 سال کی کم سنی ہے. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بی بی نے بد دعا نہیں کی. جیسے اگر ہم آج کے ٹائم بات کریں, بچوں کی چھوڑیے, اگر ہم اپنی بات کریں, ہم پر ایسے ظلم ہو جائے, ہمیں کوئی مار دے تو ہمارے زبان سے ان کے لیے بد دعا نکل جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کی بیٹی ہیں, اتنے مظالم کے بعد بھی بد دعا نہیں کی. انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ بد دعا کر دیں گی تو میرے بابا کی جو قربانی ہے وہ ضائع ہو جائے گی, میرے بابا کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور اسی کے آگے ایک چیز اور کہ بی بی کی عبادت, ہم یہ سنتے ہیں اور تاریخ میں ملتا ہے, روایت میں, کہ امام حسین علیہ السلام واجب نمازوں کو مسجد میں ادا کرتے تھے اور مستحب نمازوں کو اپنے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھتے تھے گھر میں آ کر کے. اور یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے تو جناب سکینہ خیمے میں مسلح بچھا کر کے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھیں. یہ تو ہے ان کی عبادت. اس کے ساتھ اگر ہم ان کی حجاب کی بات کریں, کمسن ہیں,
ہمارے یہاں تو جب واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی حجاب لوگ نہیں کرتے، ارے نہیں ابھی تو بچی ہیں. لیکن وہاں اگر ہم ان کے حجاب کی بات کریں، جب خیمے میں آگ لگ گئی ہے تو بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں کہ میں اس خیمے میں جل کر کے مرنا پسند کروں گی، لیکن مجھے کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگائے. اور اسی کے ساتھ جب یہ قافلہ بازار میں پہنچا ہے اور بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کر لیا، چونکہ بی بی سکینہ کے بال چھوٹے تھے تو بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے پردہ کیا. یعنی بی بی بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پردہ کرنا ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، اور کس طرح سے بی بی نے کربلا میں خدمات انجام دی ہیں. تو یہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمات. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہزادی کی عظمت واقعاً بہت بلند ہے. اگر شہزادی کو ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں تو واقعاً یہ اہل بیت کا در ہے کہ جہاں پر عزتیں، دولتیں، ہر چیزوں سے نوازا جاتا ہے، اور کامیابی تو یہاں پر قدم چومتی ہے. واقعاً کامیابی ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، اس کے قدم کامیابی چومے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ملے تو کبھی بھی اہل بیت کے در کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ہر مجلسوں میں، ہم ہر باتوں میں یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں گرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اہل بیت کا در واحد در ہے کہ جہاں پر ہمیں بقا ملتی ہے، جہاں پر ہمیں عزتیں ملتی ہیں، جہاں پر ہمیں دولتیں ملتی ہیں. شہزادی کی عظمت اتنی ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے اپنے الفاظ میں کہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، اور آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. واقعی ناظرین، شہزادی زہرا کو بھی رول ماڈل بنا لیں گے تو ہم شہزادی سکینہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر شہزادی سکینہ کو بھی ہم اپنا رول ماڈل بنا لیے، ہم انہیں اسوہ حسنہ بنا لیے، تو ہم شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں گے. واقعی ناظرین، اگر ان کے دامن کو پکڑے رہیں گے نا تو پوری دنیا میں سے مشکلات ہمارے سامنے سے ہٹ جائے گی، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ مشکل کشا کا مہینہ ہے، اور مشکل کشا کی پوتی کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں. تو واقعاً جو مشکل کشا کی پوتی ہو، کیا وہ مشکلیں آسان نہیں کر سکتی ہیں؟ بے شک ناظرین کر سکتی ہیں. تو ہمیں لا لگانا ہے، تو ہمیں ایسے کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے صرف اہل بیت کا در ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے. ناظرین، ہم نے ابھی دیکھا کہ عظمت کیا ہے شہزادی کی، شہزادی نے کس طریقے سے خدمات انجام دیے ہیں. بس اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، تو اس میں سخت ضرورت ہے ہمیں اسوہ حسنہ بنانے کی. اب ہمیں کس کو اسوہ حسنہ بنانا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم جیسے کو بنائیں گے ہمارا کردار ویسا ہوگا. ہم جس طریقے کے انسان کو پسند کریں گے، جس طریقے کے انسان کی انگلیوں کو پکڑیں گے، وہ اس طریقے سے ہمیں اپنی راہ تک پہنچائے گا. جو راہ پر وہ چلے گا اسی راہ پر ہمیں بھی لے جائے گا. تو اب ہمیں اتنی عقل ہونی چاہیے. ہم بالغ ہو چکے ہیں، ہم نابالغ نہیں ہیں، ہمیں عقل ہے. پروردگار نے سب سے بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے جو وہ ہے عقل، جس میں پروردگار نے اچھی اور بری چیزوں کو بتایا ہے، ہمارے ذہنوں میں واضح کر دیا ہے کہ انسان پہچان جاؤ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سا راستہ تمہیں مجھ سے دور کرتے جا رہا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. تو خواہر، ہمارا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بیٹی کو، ایک بچی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ خواہر، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سوال کو اس طرح سے پلٹ دیا جائے کہ ایک ماں باپ کو اپنی بچیوں کو کیسا بنانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جس حساب سے یہ پروگرام ہے بی بی سکینہ کے حوالے سے، تو ہم ان بچوں کی بات کریں گے. اگر کوئی چھوٹی بچی ہے، انہیں تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اب جو انہیں بتایا جائے گا وہ ویسا ہی کریں گے، ویسا ہی فالو کریں گے. جیسے کہ ایک میں اگزامپل دوں آپ کو، ایک پیڑ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو جس رخ میں آپ موڑ دیجئے وہ اسی رخ میں جائے گا. اسی طرح سے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو جیسی تربیت دیں گے بچے ویسے ہی ہوتے ہیں. ایک اور اگزامپل دوں میں کہ آپ نے ایک پروورب سنا ہے، ایز یو سو سو شال یو ریپ، جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. جیسے آپ نے کھیتی کی ہوگی بے شک فصل ویسے ہی آپ کو ملنی ہے. اگر آپ نے کھیتی اچھی کی ہے تو فصل اچھی، کھیتی اچھی نہیں ہے تو فصل نہیں اچھی. اسی طرح سے اگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے تو بے شک آپ کو اولاد بھی ویسی ہی ملے گی. اگر آپ نے تربیت دینداری کی ہے،
بے شک والدین چاہتے ہیں، ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ ان کے بچے دیندار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور بچی ہیں تو حجابی ہوں، حجاب کرنے والی ہوں. وہ چاہتے تو ہیں، لیکن وہ بچے تبھی وہ ساری چیزیں کریں گے جب وہ پریکٹیکلی دیکھیں گے. کیونکہ اگر بچوں کو پریشر کر کے ہم اگر کچھ کروانا چاہیں تو وہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، جلدی اس چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو والدین کو ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی ہو، نماز کا پابند ہو، اور جب واجب ہو جاتی ہے ان پر نمازیں تو اس وقت سے تو ہمیں کنٹینیو پڑھنی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ واجب جب نمازیں ہو جائیں یا جو بھی کام جب سے واجب ہو جائے تب سے وہ کنٹینیو کریں، تو اس سے پہلے ان کی عادت ڈالنی ہوگی. کیونکہ اگر عادت نہیں ہوگی تو ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، پھر وہ بور ہو جائیں گے کیونکہ عادت ہے نہیں. لیکن اگر عادت ہوگی تو بے شک جب وقت آئے گا تو وہ روز کنٹینیو اس چیز کو کریں گے. اور عبادت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنیں اور نماز شب کے پابند ہوں تو آپ ان کے سامنے پڑھیے، ان کو اپنے ساتھ لے کر کے کھڑے ہوئیے، ان کے سامنے پرفارم کیجئے، اور عبادت کے وقت ان کو وجہ بتائیے، ریزن بتائیے کہ عبادت کیوں کرنا ہے. کیونکہ اگر انسان کی فطرت ہے کہ اگر انسان کو ریزن پتہ ہے اس چیز کا جو بھی وہ کر رہا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے کرنے میں. لیکن اگر ریزن نہیں پتہ ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ایک دن کرے گا، 2 دن کرے گا، یا فرض ادا کر دے گا اور پھر وہ اس کے دل سے نہیں کرے گا. جیسے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں، اسکول ماشاءاللہ آپ بھی جاتی ہیں، کالج میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی کلاس میں بچے بہت ہوتے ہیں، 80 90 100 اس طرح سے، لیکن اس میں ٹاپر نہیں ہوتے ہیں سب. کچھ ٹاپر ہوتے ہیں، کچھ ایوریج ہوتے ہیں، اور کچھ بیک بینچرز ہوتے ہیں. وجہ، جو بیک بینچرز ہوتے ہیں اور جو ایوریج ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں اسکول جا رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. انہیں یہ نالج نہیں، ہاں ٹھیک ہے سب اسکول جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی اپنا فرض ادا کر لے رہے ہیں. لیکن ٹاپر جو ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گی تو میرا جو مقصد ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک پر فوکس کرتے ہیں. اگر جیسے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ سائنس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اسی طرح سے جس بھی فیلڈ میں جانا ہے، وہ بات الگ ہے کہ آگے جانے کے بعد ایک عمر کے بعد لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد محنت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم 1st to 10th یا 12th بات کریں تو سب ٹاپر نہیں ہوتے. ٹاپر وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ایم ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں فیوچر میں یہ کرنا ہے، کیونکہ انہیں ریزن پتہ ہے تو وہ ایک لذت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور ان کو پڑھائی میں مزہ آتا ہے. اسی طرح سے جب عبادت کی ہم بات کریں، بچوں کو اگر عبادت کا معنی پتہ ہو کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں تو بے شک وہ کبھی عبادت اپنی ترک نہیں کریں گے. آپ انہیں ریزن بتائیے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو لائق حمد ہے، جو لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جھکیں. اور اپنے بچوں کو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر ہمیں مدد چاہیے تو ہم خدا سے مانگیں، اور اس کے ساتھ اہل بیت سے اپنے بچوں کو قریب کیجیے. اہل بیت سے کیوں قریب کرنا ہے؟ کیونکہ یہ وہی سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں اللہ تک. یہ وہی راستہ ہے، یہ راستہ مستقیم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. تو ماں باپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کے اس طرح سے تربیت کریں. اور نماز کے ساتھ اگر میں یہ بھی بولوں کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، سچا ہو. وہ بچہ تبھی سچ بولے گا جب وہ سچ کے انوائرمنٹ میں رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کال آ گیا تو جیسے کہ جو بھی والدین ہیں اپنے بچوں کو دے کر کے بول دیجیے نہیں گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے. اب جب بچہ وہ چیز دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ جھوٹ بولنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے. اگر میرے ماں باپ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے. اب اس کے بعد اگر میں حجاب کی بات کروں، جس طرح سے بچیوں کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اگر آپ حجاب اپنے چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں حجاب کریں تو ان کو حجاب دینے سے پہلے ان کو ریزن بتائیے کہ حجاب کیوں کرنا ہے. اگر ریزن، جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہمیں ریزن، ویلڈ ریزن پتہ ہوگا تو ہم اس چیز کو کبھی ترک نہیں کریں گے. اور اگر حجاب کا معنی ہمیں معلوم ہوگا تو ہم
اس کو پھر ہمیں وہ پریشر کرنے کی ضرورت نہیں، بچیوں کو پریشر کرنے، وہ خود پہنیں گی کہ ہاں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن، اور اللہ نے کیوں اس کو ہم پر واجب کیا ہے. جیسے کہ اسکول میں آپ نے بھی فیس کیا ہوگا کہ کچھ نان مسلم فرینڈس بولتی ہوں گی کہ آپ کیوں حجاب کرتی ہیں، یہ تو آپ کے لیے ریسٹرکشن ہے، بہت گرمی لگتی ہے، کیسے آپ لوگ رہتی ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ابھی جس سچویشن چل رہی ہے اس میں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حجاب ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اپنی باڈی کو کور کرنا کیوں ضروری ہے. تو جب ایسے لوگ ہمارے سامنے آئیں تو اتنی نالج بچوں کو ہونی چاہیے، بچیوں کو ہونی چاہیے کہ وہ بتا سکیں کہ ہم کیوں حجاب کرتے ہیں اور اللہ نے ہم پر کیوں واجب کیا ہے. یہ ہمارے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. اور جب یہ پتہ ہوگا بچیوں کو تو بے شک اگر وہ باہر جائیں گی تو وہ کبھی اپنا حجاب کو نہیں اتاریں گی. کیونکہ ہوتا ہے کہیں کہیں جن کے گھر میں پریشر کر کے حجاب کروایا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے ماں باپ سے ڈر رہی ہیں تو وہ پہن لیں گی، سامنے کر لیں گی. لیکن کہیں اگر باہر جاتی ہیں، فرینڈس کے ساتھ جاتی ہیں تو وہ حجاب اتار دیں گی. لیکن اگر ان کو ریزن پتہ ہے تو بے شک وہ کبھی نہیں اتاریں گی. اور اسی کی طرح جیسے میں بات کروں آج کل جو اپنے کنٹری میں ہو رہا ہے، جو کرناٹکا میں ہوا، آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا. خواہر مسکان نے کس طرح سے، کس بہادری کے ساتھ انہوں نے سامنا کیا. جو دشمن، میں نے ان کا انٹرویو سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سارے جو دشمن سامنے سے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ حجاب اتارو، حجاب اتارو، حجاب اتارو، حجاب نہیں پہننا ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بولنے والے؟ یہ پرابلم یہ ہے اپنے کنٹری میں سارے دشمن نہیں ہمارے حجاب کے یا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے. ایک گروہ ہے، ایک اور دو گروہ ایسا ہے کہ جن کو پرابلم ہے ہمارے حجاب سے. ٹھیک ہے، دشمن آ رہا ہے ہمارے سامنے تو بچیوں کے اندر ویسا کانفیڈنس ہونا چاہیے جیسے مسکان خواہر کے پاس تھا کہ دشمن آ رہا ہے تو ہمیں وہاں پر نعرہ تکبیر لگانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ. اور میں جب انٹرویو سن رہی تھی تو مجھے ایک خیال آیا ذہن میں کہ دشمن ہر دور میں موجود ہیں، 1400 سال پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود. جس طرح سے اسلام کے خلاف تھے، دین کے خلاف تھے، جس طرح سے بی بی زینب کی، بی بی سکینہ کی بیویوں کی چادریں چھینی گئی، یعنی اس وقت بھی حجاب کے دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہے. تو بچیوں کے اندر کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے؟ بی بی زینب کے جیسا. اور وہ کانفیڈنس ہمیں دکھا ہے مسکان خواہر میں، ویسا کانفیڈنس ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اگر سامنے سے کوئی دشمن آ کر کے کہے کہ آپ حجاب اتاریے تو ہم وہاں پر ان کا سامنا کر سکیں کانفیڈنس کے ساتھ. اور یہ کانفیڈنس آئے گا کیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے بولنے کا، لوگوں کے سامنے خود کو پریزنٹ کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہے. وہ کانفیڈنس ایجوکیشن کے ذریعے سے آئے گا. وہ جو لڑائی ہو رہی ہے کرناٹکا میں، ایجوکیشن نا، وہ اسکول وہ کالج جا رہے ہیں، کالج میں منع کیا گیا ایجوکیشن. تو ایجوکیشن سے ہمیں وہ کانفیڈنس آئے گا، وہ نالج آئے گی کہ ہمیں دشمنوں سے کیسے سامنا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ پردے کی بات آئی ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ بہنوں کو اپنے پردے پر ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ کتابیں تو بہت ہے دنیا پر لیکن غلاف صرف قرآن مجید پر ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پروردگار نے ہمیں نوازی ہے اور واقعاً اسی قرآن میں حجاب کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا ہے. یہ حجاب واقعاً ہماری حفاظت کرتا ہے اور انسان اگر حجاب کو سمجھ جائے نا تو آج پوری دنیا میں جو حجاب کے بارے میں پھیلا ہوا ہے کہ حجاب اتار دو، حجاب کیا ہے، صرف تمہارے لیے تنگ دستی ہے، تمہیں محدود کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. نہیں، یہ ہمیں محدود نہیں کرتا ہے بلکہ محفوظ کرتا ہے. واقعاً اگر اسے سمجھ جائے انسان نا تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ سے ہمیں دور کرتا ہے. کیونکہ شیطان نے یہی تو وعدہ کیا تھا نا کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا. لیکن اگر انسان سمجھ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت پوری دنیا میں مضبوط نہیں ہے تو یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان تو صرف وعدہ کر کے آیا ہے، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ہم بھی وہی ہیں. اور اگر وہی مخلوق کو اللہ کی طرف سے بہکا رہا ہے تو کیا یہ مخلوق اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ بے شک پہنچ سکتا ہے. اور یہی ذریعہ ہے، آج یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، آج قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تک پہنچ جاؤ. یہ ہماری محنت جو ہے یہ ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں لیکن اب آپ کا فرض ہے. آپ پروگرام سن
رہی ہیں, آپ بیٹھی ہیں گھروں میں, آپ اپنا اتنا وقت دے رہی ہیں پروگرام کو, تو آپ سے التجا ہے, گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس پروگرام کو زندگی میں عمل بھی لے کے آئیے. ہمارا تو یہی مقصد ہے, ہمارا فرض ہے, ہم آپ کو عمل بتا دیتے ہیں, اعمال بتا دیتے ہیں, لیکن اگر اندر سے ایمان مضبوط ہوگا نا تو واقعاً ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی بات ہو, کسی بھی معصوم کا ذکر ہو تو معصومین کا ذکر ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اور یہ تو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ جو طہارتوں میں پاک و پاکیزہ ہے. یہ وہ شہزادی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوتی ہے. اسی لیے تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ طہارتوں کا خلاصہ حسین کی بیٹی, حسین کا ہے اثاثہ حسین کی بیٹی, اور رخ رباب کا قبلہ حسین مولا ہے, رخ رباب کا قبلہ حسین مولا ہے, دل رباب کا کعبہ حسین کی بیٹی. کیا کہنا ناظرین, واقعاً بی بی ام رباب کی خدمتوں کو, ان کی پرورش کو سلام ہو کہ انہوں نے ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے اسوہ حسنہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, جناب علی اصغر علیہم السلام کو بھیجا ہے. خواہر ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, آج سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنی چیزیں ہیں, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں. تو آج یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس پر بچوں کا ایفیکٹ کیا پڑ رہا ہے, بچوں پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اس کا, اور والدین کی اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ بے شک خواہر, آپ کا کوشچن بہت عمدہ ہے. سوشل میڈیا کا بچوں پر ایفیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیے ناظرین, ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک اچھا ایک برا. یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے, کس وے میں لیں اور کس طرح سے یوز کریں. جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے فون کو بہت یوز کرتے ہیں, اور آج موبائل کا یوز بہت ہو گیا, ہر چیز آن لائن ہے, بچوں کی پڑھائی آن لائن ہو گئی ہے, اب تو ان کو دینا ہی ہے. اور دیجئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فون نہیں دینا ہے, دیجئے. وجہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے اعتبار سے کیجئے, نہ کہ اپنے زمانے سے. آپ کے زمانے میں یہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن آپ کے بچوں کے زمانے میں ہے. دیجئے, یوز کرنے دیجئے, لیکن یہ کہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے فون دے دیا, آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب انہوں نے چالو کیا, اب جو ان کو جو چیز اٹریکٹیو لگ رہی انہوں نے اس پر کلک کر دیا, وہ دیکھ رہے ہیں. اب اسی چیز کو جب وہ 3 سے 4 بار دیکھیں گے تو ان کی عادت ہو جاتی ہے. اب ان کو وہی چیز چاہیے, وہی چیز ان کو دیکھنا ہے, وہی چیز ان کو دیکھنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ بچوں میں آج کل بچے جو دیکھتے ہیں, جس چیز کو دیکھتے ہیں وہی پسند کرتے ہیں, انہیں وہی چاہیے. چاہے اگر ہم نوحے کی بات کر لیں, اگر کوئی ایک بچی ہے وہ نوحہ سنتی ہے, ایک نوحہ, تو اس کو وہی نوحہ سننا ہے. کوئی بچہ ہے اگر وہ قصیدہ سن رہا ہے تو اس کو وہی قصیدہ سننا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو جو کارٹون وہ دیکھ رہا ہے اسے اب وہی کارٹون چاہیے. کوئی دوسرا اگر آپ کارٹون لگا کر کے دیں گی تو وہ نہیں دیکھے گا. تو جو نیو بورن بیبی ہیں, ان کے والدین کی ضرورت یہ ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو فون دے رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, تو ایسی چیزیں لگا کر کے دیں کہ جس سے بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, انٹرٹینمنٹ بھی ہو. انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے, بچپن بھی ان کا نہ خراب ہو, اور غلط چیزیں بھی نہ سیکھیں. اور جیسے میں نے کارٹون کی بات کی, تو آج کے ٹائم ایسے ایسے کارٹون ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے زندگی پر افیکٹ ہوتا ہے, بچوں کے مائنڈ پر افیکٹ ہوتا ہے, اور اس چیز سے کچھ غلط میسج بھی آتا ہے اور بچوں کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. جیسے میں اگزامپل دوں, ٹام اینڈ جیری آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں دونوں, تو بچوں کو یہی لگے گا کہ ایک دوسرے کو ستانا, دشمنی کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو مارنا, پریشان کرنا. اسی طرح سے ایک اور کارٹون ہے ڈوریمون, اس میں دیکھیے ڈوریمون کے پاس سارے گیجٹس ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے فرینڈ کی مدد کرتا ہے. تو اسی طرح سے اب بچوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ڈوریمون ہو, ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہو, ہمیں گیجٹ دے, ہماری پریشانی دور ہو جائے. بچوں کو یہ, اور ریئل میں ریالٹی نہیں ہے یہ تو سب امیجینیشن ہے. بچوں کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کی مشکلات, ان کی پریشانی کوئی گیجٹ, کوئی ڈوریمون نہیں دور کر سکتا ہے, بلکہ ان کی مشکلات تو اللہ دور کر سکتا ہے. اللہ ہی ایک واحد ایسی ذات ہے جو ان کی پریشانی, ان کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے. تو اب وہ اللہ ان کے مائنڈ میں کیسے آئے گا؟ اللہ ان کے مائنڈ میں تب آئے گا جب وہ اللہ والی چیزیں دیکھیں گے. یعنی کہ ایسے کارٹون دکھانا ہے, بچے ہیں
بچپن ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ان کا ہونا چاہیے، تو کارٹون آپ دکھائیے، لیکن ایسے کارٹون ہو جو اسلامک ہوں، کیونکہ بچے ہیں، بچوں کو فرق نہیں پڑتا ہے ابھی وہ کیا بول رہے ہیں، چھوٹے بچے انہیں نہیں، بس انہیں وہ کیریکٹر دیکھنا ہے، تو آپ کوئی بھی کیریکٹر ڈال دیجئے لیکن اس میں اسلامک چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بیٹی ہے، کوئی لڑکی ہے تو حجابی ہو، تو وہاں پر بچیوں کو لگے گا کہ نہیں حجاب وہ پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو ہم بھی حجاب کریں گے، ہم بھی پیارے لگیں گے. اسی طرح سے جب وہ چیزوں کو دیکھے گا تو اس چیز کو اپلائی کرے گا. تو یہاں پر اب کارٹون بنانے کی ذمہ داری ہر ماں باپ تو نہیں بنا سکتا ہے، تو یہاں ہمارے قوم کی ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم ایسے کارٹون کو بنائے، کیونکہ یہی بچے ہیں جو فیوچر ہیں ہمارے، یہی بچے ہیں جو امام زمانہ کا ساتھ دینے والے ہیں. دیکھیے ایک بات میں کہوں کہ ابھی تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا ہے، ہماری جنریشن ابھی تک نہیں ہوا ہے، کیونکہ اور یہ بھی ہے کہ جب تک جیسے امام افراد چاہتے ہیں، جب تک ویسے افراد نہیں ہوں گے تب تک امام نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے ابھی تک ایسے افراد نہیں ہوں، کیا پتہ یہ ان بچوں سے ہی وہ تیار ہوں. تو ایسے بچوں کے بچپن سے ہی یعنی ان کی بیس مضبوط کرنا ہوگا ہمیں. تو ایسے بچوں کو ایسے کارٹون دکھایا جائے کہ جس کے ذریعے سے بچے کچھ سیکھیں، بچوں کا بچپن بھی نہ خراب ہو، انٹرٹین بھی ہو. اور اس کے ساتھ یہ قوم کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے آپ عزاداری میں خرچ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ عزاداری میں نہ خرچ کرنا ہے، ہمیں عزاداری میں بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہی تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، کون غلط تھا کون صحیح تھا. ہم صحیح کو ثابت کر سکتے ہیں. عزاداری پر خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی سوچنا ہے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر کے امام زمانہ کا ساتھ دے سکیں. بہت شکریہ خواہر، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کے علم میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ واقعاً امام زمان علیہ السلام منتظر بیٹھے ہیں کہ کب 313 ہو جائے اور کب میں دنیا میں آؤں اور اس ظلم و جور کی دنیا کو عدل سے بھر دوں. واقعاً امام بھی ہمارے منتظر ہیں، اور امام تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. پردہ امام کی آنکھوں پر نہیں ہے، امام کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں میں پردہ لگا ہوا ہے جو ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہمارا امام تو ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر خون کے آنسو میرا مولا روتا ہے، رو کر کہتا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جس کے لیے میں نے پروردگار عالم سے کہا کہ جب تک 313 نہ ہو جائیں تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا. کیا کہنا کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام کے سپاہی میں شامل ہو جائیں، آپ امام کے لیے مددگار بن کر کھڑے ہوں، تو آپ کو اہل بیت کے در سے وابستگی رکھنی ہے کہ شب کی عبادتوں میں تھا مانگا حسین نے، اس طرح سے سکینہ کو پایا حسین نے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. دعا ہے کہ محمد کاظم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا کرے، ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الظہور کے ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ملنگوں کے ولی جلوہ دکھانے آ جا، ہم ملنگوں کے ولی جلوہ دکھانے آ جا، اس زمانے کے علی جلوہ دکھانے آ جا. ناظرین، میں سیدہ مسکان چاہوں گی اجازت، دیکھتے رہیے زینبیہ چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.